محترم ناظرین السلام علیکم۔ میرا نام انیلا ہے، میری عمر 20 سال ہے، میں لاہور کی رہنے والی ہوں۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہوں۔ ہم ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں۔ میرے تایا کی فیملی اوپر رہتی ہے، ہم درمیان والے پورشن میں، اور چچا کی فیملی سب سے نچلے پورشن میں قیام پذیر تھی۔ میرے تایا کا صرف ایک ہی بیٹا شاہ زین تھا اور چچا کی کوئی اولاد نہ تھی۔ گھر کے مرد حضرات مشترکہ خاندانی بزنس کیا کرتے اور مستقبل کی اس جائیداد کے وارث میں اور شاہ زین ہی تھے۔ میں اور شاہ زین بڑے ہوئے تو گھر والوں نے ہماری نسبت طے کر دی تاکہ گھر کی بات گھر میں ہی رہ جائے۔ میں اور شاہ زین پڑھے لکھے تھے، میں نے BS کیا تھا اور اس نے M.Com کیا ہوا تھا۔ کزن ہونے کے ناطے ہماری آپس میں اچھی دوستی تھی اور ہم دونوں ہی نہیں چاہتے تھے کہ ہماری آپس میں شادی ہو۔ ہم نے کزن میرج سے ہونے والے نقصانات اور بیماریوں کے بارے میں گھر والوں کو آگاہ کرنے کی بہت کوشش کی، مگر دادا جان بالکل نہیں مانے، اور نہ ہی ہمارے اماں ابا۔ میرے امی ابو کو یہ تھا کہ ان کی بیٹی ان کی نظروں کے سامنے رہے گی اور جائیداد بھی گھر میں رہے گی۔ انہوں نے کہا، انیلا، ہم جہاں بھی تمہاری شادی کریں گے وہ لوگ جائیداد کا بھی مطالبہ پیش کریں گے اور تمہیں بھی پتہ نہیں کیسے رکھیں گے، اس لیے شاہ زین تمہارے لیے ایک بہترین چوائس ہے۔ بات تو ان کی بھی ٹھیک تھی، اپنوں کو تو بندہ اچھی طرح سے جانتا پہچانتا ہے، جبکہ غیروں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ دوسری طرف تایا اور تائی کو یہ ڈر تھا کہ کہیں ان کی کوئی اور بہو آئے تو ان کے بیٹے کو الگ نہ ہو جائے۔ میں ایک دن ان کے پوشن میں گئی تو وہ تایا سے کہہ رہی تھی کہ انیلا کا کون سا کوئی بھائی ہے، ساری جائیداد اسی کی تو ہے، اور ویسے بھی گھر کی دیکھی بھالی بچی ہے، اس لیے میں اسی سے اپنے بیٹے کی شادی کروں گی۔ دادا جی کا بھی یہی فیصلہ تھا، اس لیے سب گھر والوں کے دباؤ میں آ کر مجبوراً ہمیں شادی کرنا پڑ گئی۔ میں رخصت ہو کر اوپر والے پورشن میں آ گئی تھی۔ میری تائی، جو اب میری ساس تھی، اس کا رویہ مجھ سے بہت اچھا تھا۔ میں خود بھی اپنی ساس کی خدمت کیا کرتی تاکہ وہ مجھ سے خوش رہے۔ میں اور شاہ زین شادی کے بعد گھومنے پھرنے چلے گئے تھے۔ ہم پہلے سے ہی اچھے دوست تھے، اس نئے رشتے نے ہم میں اور زیادہ محبت پیدا کر دی تھی۔ شاہ زین اب میرے بغیر ایک پل بھی نہیں کاٹتا تھا، میں بھی بہت زیادہ خوش و خرم تھی۔ ہماری زندگی اچھے سے گزر رہی تھی، بس جب بھی کوئی اولاد کا پوچھ لیتا تو ہم دونوں گھبرا جاتے کہ پتہ نہیں مستقبل میں ہماری اولاد کیسی ہوگی، کیونکہ ہمارے خاندان میں سب کی کزن میرج ہی ہوئی تھی۔ میرے دادا اور دادی بھی کزن تھے، اور اس کے بعد میری امی ابو، چاچا اور چاچی، تایا اور تائی بھی کزن تھے۔ میری امی ابو کی مجھ سے پہلے 2 اولادیں ہوئی تھیں اور دونوں ہی اب نارمل بیٹے تھے جو کچھ عرصے کے بعد وفات پا جاتے تھے۔ یہی حال میرے تایا اور تائی کا تھا۔ شاہ زین کے ایک اور بھائی اور بہن بھی تھے، مگر دونوں کو تھیلیسیمیا نامی ایک بیماری ہو گئی تھی اور وہ دونوں ہی اپنے بچپن میں وفات پا گئے تھے۔ چچا اور چچی کی کوئی اولاد ہی نہ تھی۔ اب سب کو میرے اور شاہ زین کے بچے کا انتظار تھا۔ امی اور میری ساس بہت دعائیں مانگا کرتی تھیں کہ جلد از جلد ہماری اولاد ہو جائے، جبکہ میں اور شاہ زین یہ فیصلے لینے سے کترا رہے تھے کہ کہیں ہماری اولاد میں کوئی بیماری نہ ہو۔ ہم نے شادی سے پہلے بھی چیک اپ کروایا تھا اور پھر شادی کے بعد بھی کروایا۔ ڈاکٹرز کے مطابق ہم دونوں ہر لحاظ سے صحت مند تھے اور کوئی چانس بھی نہیں تھا کہ ہماری اولاد میں کوئی بیماری ہوتی۔ ہم نے بچے کا فیصلہ کر لیا اور معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا، مگر اب ہم راضی تو تھے۔ خدا کے ہاں دیر ہو رہی تھی۔ اب تو میری ساس کا رویہ مجھ سے بدلنے لگا تھا۔ وہ مجھ سے اکثر خفا رہنے لگی تھی کہ میں اس کو دادی بننے کی خوشخبری نہیں سنا رہی۔ ایک دن میں اپنی امی کی طرف آئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہاری ساس تمہارے شوہر کی دوسری شادی کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ یہ سن کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ میری امی اور میری ساس سے تعلقات خراب ہونے لگے تھے اور ان حالات نے مجھے مجبور کر دیا تھا میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتی رہوں۔ شادی کے 3 سال بعد بالآخر اللہ تعالیٰ نے مجھ سمیت سب کی دعا سن لی اور میں امید سے ہو گئی تھی۔ سبھی میرا بہت خیال رکھنے لگے۔ میری امی چاہتی تھیں کہ پہلی اولاد بیٹی ہو، بالکل میری جیسی ہو، اور میری ساس چاہتی تھیں کہ پہلا بیٹا ہو جو شاہ زین جیسا ہو۔ پہلے تو یہ خواہش دل میں دبی رہی، پھر ایک دن زبان پر آ گئی۔ میں حیران ہوتی تھی کہ ان دونوں میں ساری عمر بہت اچھا سلوک رہا، مگر اب کیا ہو گیا ہے؟ پھر وجہ بھی میرے سامنے آ گئی۔ میرے دادا جی نے اعلان کیا تھا اگر بیٹا ہوا
تو وہ اپنے حصے کی ساری جائیداد تائی کے خاندان کو دے دیں گے، یعنی میرے تایا اور تائی کو۔ اور اگر میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تو ان کی جائیداد کے حقدار میری امی ابو ٹھہرائیں گے۔ میری امی اور ساس میں لڑائی شروع ہو گئی تھی۔ میری امی نے مجھ پر دم کرنا شروع کر دیا اور بیٹی ہونے کے وظیفے پڑھنے لگیں، جبکہ دوسری جانب میری ساس مجھے فقیروں کے پاس لے جاتی اور ان سے دعا لینے کو کہتی۔ میں اور میرا شوہر ہم دونوں ہی بہت زیادہ پریشان تھے، مگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ہم اپنی ماؤں سے نہ لڑ سکتے تھے اور نہ ہی کوئی بدتمیزی کر سکتے تھے، بس صرف ہدایت کی دعا ہی کر سکتے تھے۔ میری ساس اور امی میں باقاعدہ ایک جنگ چھڑ گئی تھی۔ میری امی مجھے کہتی کہ اگر تم نے بیٹا پیدا کیا تو میکے کے دروازے ہمیشہ کے لیے تم پر بند کر دیے جائیں گے اور ہم تم سے ہر قسم کا ناطہ توڑ لیں گے۔ اسی طرف میری ساس بھی مجھے دھمکی دیتی کہ اگر تم نے بیٹی پیدا کی تو تمہیں طلاق دلوا کر اپنے گھر سے نکال دوں گی۔ ایک دن میں ایسی باتیں سن کے چیخ پڑی کہ میرے ہاتھ میں بیٹا ہے یا بیٹی کا ہونا نہیں، یہ تو خدا کے کام ہے، وہ بیٹا ادا کرے یا بیٹی۔ آپ لوگ کفر نہ کیا کریں، کیا خدا نے آپ کو پوچھ کر بیٹی یا بیٹا دیا تھا؟ میں نے اپنی ماں اور ساس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ دونوں شرمندہ ہو کر اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ مجھے لگا تھا میری باتوں کا اثر ہو جائے گا اور ان دنوں انہیں عقل آ جائے گی، مگر میں غلط تھی۔ 2-4 دن بس خاموش رہیں، پھر ان دونوں کے وہی کام اور وہی سوچ تھی۔ میں نے ایک دن سوچا کہ الٹرا ساؤنڈ کروا لیتی ہوں تاکہ میری ذہنی ٹینشن ختم ہو جائے اور معلوم ہو جائے کہ بیٹا ہے یا بیٹی۔ میں ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے باہر نکلنے لگی تو میری ساس دیوار بن کے راستے میں حائل ہو گئی۔ اس نے کافی غصے سے مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ میں گھبرا گئی، پریشان ہو گئی اور کہا کہ ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہوں الٹرا ساؤنڈ کروانے، مگر اس نے مجھے بازو سے پکڑا اور کھینچ کر مجھے میرے کمرے میں لے آئی۔ کہنے لگی تم نے کہیں نہیں جاؤ گی، ہمارے خاندان میں کسی نے بھی کبھی الٹرا ساؤنڈ نہیں کروایا، تم بھی کبھی نہیں کرواؤ گی۔ میں اس کی بہت منتیں کی، سماجت کی، مگر اس نے مجھے کمرے میں بند کر دیا تھا۔ اب میری ساس کا مجھ پر سخت پیرا ہو گیا تھا، اس لیے میں چوری چھپے بھی الٹرا ساؤنڈ کروانے نہ جا سکی تھی۔ یوں میرے دن بے چینی سے گزرنے لگے۔ آنے والے وقت کا خوف مجھ پر طاری ہو جاتا کہ پتہ نہیں بیٹا ہوگا یا بیٹی، کون مجھ سے تعلق توڑے گا اور کون رکھے گا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ کوئی رات کو چپکے سے ہمارے کمرے میں داخل ہوا ہے۔ میں نے اسے اپنا وہم سمجھا تھا، لیکن لگاتار 3 راتوں جب ایسا ہی ہوا تو میرا شک یقین میں بدل گیا۔ اس رات جیسے ہی کوئی کمرے میں داخل ہوا تو میں نے دروازے کی کنڈی لگا کر لائٹ آن کر دی۔ جیسے ہی نظر بیڈ کے ساتھ پڑی تو میں حیران و پریشان رہ گئی تھی۔ میری ساس اپنے ہاتھوں میں ڈھیر سارے تعویذ پکڑے کمرے کے وسط میں شرمندہ سے کھڑی تھی۔ وہ میرے کمرے میں تعویذ رکھنے آتی تھی۔ خیر، میری ساس کافی شرمندہ ہو کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ امی نے بھی اسی قسم کی حرکتیں شروع کر دی تھیں۔ وہ میری غیر موجودگی میں میرے تکیے کے نیچے اور الماری میں دم کیا ہوا پانی چھڑک جاتی تھیں۔ کبھی مجھے تعویذ ملتے تو کبھی لونگ۔ میں ان دونوں کو سمجھا کر تھک گئی تھی۔ اب تو پورے خاندان میں یہ بات پھیل گئی تھی کہ انیلا کی آنے والی اولاد پر ابھی سے بولیاں لگ گئی ہیں۔ میری ساس اور امی کو کوئی فکر نہ تھی، ان کو بس اپنے نام ہونے والی جائیداد کی فکر تھی۔ آہستہ آہستہ خاندان اور لوگوں نے بھی پیشکش دینا شروع کر دی تھی۔ میری خالہ کا اعلان تھا کہ اگر میری بیٹی ہوئی تو میری امی کو سونے کی چوڑیاں دیں گے۔ میرے چچا کہنے لگے اگر بیٹا ہوا تو میں اپنی ساری جمع پونجی اس کے نام کر دوں گا۔ دیکھا دیکھی خاندان کے مختلف افراد بھی ایسے ہی کہنے لگے۔ مذاق میں کافی شرائط لگ گئیں۔ میں انہی حالات میں اپنا وقت گزارتی رہی۔ جب ڈلیوری کا وقت آیا تو میں بہت ڈری ہوئی تھی۔ اب پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ بات محلے اور خاندان بھر میں پھیل گئی تھی۔ میں اب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی کہ مجھے جڑواں بچے دینا، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، لیکن قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ پورا خاندان ہسپتال مجھے دیکھنے کے لیے اکٹھا ہو گیا۔ میرا آپریشن ہوا۔ اس کے بعد جو بچہ پیدا ہوا اسے دیکھ کر میری ساس اور میری امی خوشی سے ایک دوسرے کے گلے لگ گئیں اور مٹھائیاں بانٹنے لگ گئیں۔ میں حیران و پریشان ہو گئی تھی کہ ان میں اتنی محبت اچانک کیسے پیدا ہو گئی۔ جب میں نے بچے کو دیکھا تو میری جان نکل گئی تھی، کیونکہ وہ نہ تو بیٹا تھا اور نہ بیٹی،
بلکہ تیسری جنس کا تھا۔ میرے سر پر آسمان پھٹ گیا، میں چیخنے اور چلانے لگ گئی۔ حیرت تو مجھے اپنی ساس اور امی پر ہو رہی تھی، وہ اتنی خوش کیوں ہو رہی ہیں؟ خاندان بھر میں یہ خبر پھیل گئی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ سب لوگ میرا مذاق بنائیں گے، یا پھر ہو سکتا ہے مجھے کوئی گھر سے نکال دے۔ ایک طرف مجھے یہ بھی ڈر تھا کہیں میرا شوہر ہی مجھے دھتکار نہ دے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ سب لوگ بہت زیادہ خوش تھے، اور امی مجھے کہنے لگیں کہ دیکھ انیلا، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ تو کوئی ولی ہے۔ دیکھ اللہ نے تیرے لیے کتنا اچھا فیصلہ کیا تھا۔ اگر تو بیٹا پیدا کرتی تو شوہر اور سسرال تو ساتھ رہتا، لیکن میرا ساتھ چھوٹ جاتا، اور اگر بیٹی پیدا کرتی تو ماں باپ ساتھ رہتے، لیکن شوہر کے پیار اور اولاد سے محروم ہو جاتے۔ اب دیکھ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے کتنی بڑی رحمت کر دی، اور کیسا کمال حل نکال دیا کہ سسرال بھی ساتھ رہا اور میکا بھی۔ یہ بچہ تو بڑے نصیبوں والا ہے جس نے 2 خاندانوں میں لڑائی ہونے سے بچا لی، ہمارا سکون تباہ ہونے نہیں دیا، ورنہ اور کوئی جنس پیدا ہوتی یا تو باپ کے اور دادی کے پیار سے محروم رہتی، یا پھر نانی اور نانا کے۔ اس لیے کبھی بھی اس بچے سے گھن نہ کھانا، اور اسے کبھی بھی حقارت سے نہ دیکھنا، اس کی قدر کرنا، کیونکہ یہ بچہ تمہیں نصیب سے ملا ہے اور 2 خاندانوں کو جوڑنے والی اولاد ہے۔ اپنی امی کی بات پر میں خاموش ہو گئی تھی، لیکن میرے دل میں تھا یہ تو ماں ہے، یہ مجھے کیوں کہے گی انیلا یہ اولاد ٹھیک نہیں ہے، یہ تو میرا دل رکھنے کے لیے خوشی ہی ہوگی۔ اس لیے میری اداسی قائم رہی، میں ہر وقت پریشان رہتی، راتوں کو بھی سو نہ پاتی۔ میں جب اس بچے کو دیکھتی تو میرے دل میں آتا کہ شاید سب لوگ میرے حصے کی جائیداد کی وجہ سے اسے قبول کر رہے ہیں، کیونکہ دادا جان نے بھی اپنی ساری جائیداد میرے نام کر دی تھی۔ ایک دن ایسے ہی رات کے وقت میری آنکھ کھل گئی، میرا سر زیادہ درد کر رہا تھا۔ میں نے اپنے سوئے ہوئے نور پر ایک نظر ڈالی، اور دوسری طرف شاہ زین اسے ساتھ لگائے سو رہا تھا۔ مجھے بے اختیار رونا آ گیا تھا۔ اولاد کا سکھ تو مجھے مل گیا تھا، لیکن اس کے آنے والی زندگی کی ضمانت مجھے کون دیتا؟ آنے والے وقت میں اگر ہمارا کوئی بیٹا یا بیٹی ہوتی تو وہ نور کے ساتھ کیا سلوک کرتے؟ کیا وہ اسے عزت دے پاتے؟ کیا وہ اس سے محبت کر سکتے تھے جیسے اسے اب مل رہی تھی؟ دوسرا خیال میرے ذہن میں یہ بھی تھا کہ اب تو نور چھوٹا ہے، لیکن جیسے جیسے وہ بڑا ہوگا اس پر اس کی حقیقت کی وضاحت ہوگی تو اس کے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ میرا بیٹا عام لوگوں کی طرح تو نہ تھا۔ مجھے اس بات کا ادراک بھی اچھی طرح نہیں تھا، اور میں چاہتی بھی نہیں تھی کہ وہ عام لوگوں میں رہیں، کیونکہ عام لوگوں کے منہ سے اگلتا زہر میرے مرال کو اس دنیا سے بیزار کر سکتا تھا۔ میں ابھی اس سوچ میں ڈوبی کھڑکی سے باہر دیکھ ہی رہی تھی کہ جب مجھے ایک دم ایسا لگا کہ کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا ہے۔ میں نے ڈر کے مارے پیچھے دیکھا تو وہاں شاہ زین کھڑے مسکرا رہے تھے۔ انہوں نے میری طرف غور سے دیکھا اور کہا، میں کب سے تمہیں آوازیں دے رہا ہوں کہ ان سوچوں میں گم ہو؟ اور میں حیرانی سے شاہ زین کو دیکھ رہی تھی، کیونکہ مجھے تو بالکل بھی پتہ نہیں تھا کہ کسی نے مجھے بلایا ہے۔ میں نے شاہ زین سے کہا، بس ایسے ہی آنکھ کھل گئی تھی، میرے الفاظ میری زبان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ تبھی شاہ زین آگے کو بڑھے اور میری آنکھ سے نکلتے آنسو صاف کیے اور کہا کہ بتاؤ کیا بات ہے، یہ رونا آخر کس چیز کے لیے ہے؟ میں نے ان کی طرف دیکھا اور کہا، شاہ زین آپ ٹھیک کہتے تھے کہ نور کی وجہ سے کتنے مسائل آ سکتے ہیں، مجھے ان کا علم اب ہو رہا ہے۔ دیکھیں تو صحیح ہمارا بچہ۔ میں یہ کہتے ہی رو پڑی تھی۔ انہوں نے کہا، دیکھو انیلا، اس کی قسمت میں ہمارے گھر کا رزق لکھا تھا، تم تو شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد دے دی، اگر اولاد نہ ہوتی تو تم کیا کر لیتی؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے ساتھ ملا دیا ہے، بے اولاد سے اچھا ایک اولاد ہونا ہے، تم بس دعا کیا کرو کہ نیک اولاد نکلے۔ میں نے شاہ زین کی طرف دیکھا اور کہا، آپ بھی تو دل کے آتا ہوگا کہ ہماری اولاد بیٹا یا بیٹی ہوتی، اور وہ بھی دنیا کے باقی بچوں کی طرح ہماری نسل آگے بڑھاتی۔ آپ یہ سب بس اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو مجھ سے محبت ہے اور آپ مجھے دکھی نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن شاہ زین، ہمارا بچہ اپنی خامیوں کے ساتھ اس دنیا کا سامنا کیسے کرے گا اور کون اپنائے گا اسے؟ میری بات پر شاہ زین نے کہا، یہ ایک بہت بڑے خاندان کی اولاد ہے، اسے کوئی چاہ کر بھی نہیں دھتکار سکے گا۔ میں اپنی ساری جائیداد اس کے نام لگا دوں گا، پھر دیکھنا سب لوگ اس کی کیسے عزت کریں گے۔ میں نے اس کا نام نور اس لیے رکھا ہے کہ یہ ہمارے خاندان پر نور ہے،
اس نے ہمیں ایک بہت بڑے جھگڑے سے بچا لیا ہے، تم بھی فکر نہ کرو۔ شاہ زین کے حوصلہ دینے پر میں پرسکون ہو گئی تھی۔ وہ تھا ہی ایسا روئی کا گڈا جسے دیکھ کر پیار ہی آتا ہے۔ اگر وہ ہجڑا نہ ہوتا تو شاید ایک خوبرو جوان ہوتا جسے دیکھ کر ہر کوئی ویسی اولاد چاہتا۔ میرا دل کرتا تھا کہ کاش میں نور کی اس کمزوری کو چھپا لیتی اور کبھی کسی کے سامنے نہ آنے دیتی، لیکن نور کی پیدائش سے پہلے ہی اتنا سب کچھ ہو چکا تھا اور ہر انسان کو اتنا تجسس تھا کہ یہ بات چھپانا ناممکن تھا۔ بلکہ میں کیا چھپاتی، جب ہر طرف مٹھائیاں بانٹی جا رہی تھیں، میری ساس اور امی دونوں ہر وقت نور کو پیار کرتی، اور حیرت مجھے تب ہوتی جب وہ کہتی کہ اللہ کرے تیرے گھر اور بھی اولاد ہو، سب کی ایسی ہی ہوں، تاکہ یہ جو رحمتیں رب نے ہم پر نازل کی ہیں ان کا دروازہ کبھی بند نہ ہو۔ میں حیران نہ رہ جاتی کہ کوئی ماں اپنے بیٹے اور بہو کو ایسے کیسے کہہ سکتی ہے، بلکہ دادیوں کو تو بڑا مان ہوتا ہے کہ ان کی نسلیں آگے بڑھیں، ان کے ہاں پوتا یا پوتی ہوں، لیکن یہاں تو کایا ہی پلٹ گئی تھی۔ وہ دونوں دعا کرتی ہیں کہ آگے بھی میری سب بچے ایسے ہی ہوں۔ مجھے کچھ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ مجھے ایک واقعہ یاد تھا۔ اس وقت میری شادی نہیں ہوئی تھی۔ ایک دفعہ ہمارے دروازے پر ایک ہجڑا مانگنے آیا تھا تو چچی نے بڑی حقارت سے اسے دھتکار دیا تھا کہ ہمارے گھر کیوں آیا ہے، اور اسے ذلیل و رسوا کر کے نکال دیا۔ لیکن اب وہ اپنی ہی نسل میں ایسی دعا کیسے کر سکتی تھی؟ میں اپنے بچے کو ان دونوں سے دور رکھتی کہ کہیں وہ اس کے ساتھ کچھ ایسا ہی نہ کر دیں، یا ان کی بد دعا کا سایہ میری آنے والی اولاد پر نہ پڑ جائے۔ میں سارا دن اسی سوچ میں رہتی کہ نور کے آگے کی زندگی کی حفاظت کیسے کرنی ہے، اور اس سلسلے میں نے سوچ لیا تھا کہ اب کیا کروں گی۔ میں نے وکیل صاحب سے بات کرنے کی ٹھان لی تھی، کیونکہ اپنے حصے کی ساری جائیداد میں نور کے نام کرنے والی تھی۔ آگے جانے کوئی اولاد ہوتی یا نہ ہوتی مجھے علم نہ تھا، لیکن اب نور کا تحفظ تو کرنا تھا۔ ان دنوں ایک اور عجیب سی چیز ہونا شروع ہو گئی تھی، وہ یہ کہ میری امی اور چچی کا گٹھ جوڑ اتنا بڑھ گیا تھا کہ ہر وقت وہ ایک دوسرے کے کمرے میں گھسی رہتیں۔ پتہ نہیں وہ کیا کیا باتیں کرتی تھیں، مجھے اس کا کوئی علم نہ تھا، لیکن مجھے کچھ غلط ہونے کی بو آ رہی تھی، کیونکہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ وہ دونوں ایسے ہی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اتنی مگن ہو جائیں اور دونوں اب نور کو لے کر 2-2 گھنٹے کمرے میں رہتیں۔ اس سے پہلے کہ کچھ اور کرتیں، میں نے پکا منصوبہ بنا لیا تھا۔ وہ دونوں نور کو لے کر کمرے میں گئی تو میں چوری سے گھر سے نکلنے لگی، اور پھر وکیل صاحب کے دفتر پہنچ گئی تھی اور اپنے حصے کی ساری جائیداد نور کے نام کر دی، اور شرط لکھوائی کہ جب تک نور خود کسی کے نام نہیں کرے گا تب تک یہ جائیداد اس سے کوئی نہیں لے سکتا، اور نور کی وفات کے بعد اس کی جائیداد سے ایک ایسا ادارہ بنایا جائے گا۔ اب میں کافی مطمئن تھی، کیونکہ اب میرے بچے کی عزت یہ معاشرہ خود بخود کرنے والا تھا۔ میں اب نور کو دیکھ کر ویسے ہی خوش ہوتی تھی جیسے باقی سب ہوتے تھے۔ اس کے بعد ایک عجیب سی چیز گھر میں ہونے لگ گئی تھی، وہ یہ کہ اب نور 1 سال کا ہو گیا تھا۔ امی اور میری ساس اسے روز اپنے ساتھ لے جاتی۔ مجھے علم نہیں تھا کہ اسے کہاں لے جاتی ہیں، مجھے خطرے کی بو آ رہی تھی۔ اب میں نور کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ اب مجھے اپنی ماں اور ساس بچے کی دشمن نظر آ رہی تھیں۔ میں اگر شاہ زین سے کچھ کہتی تو وہ مجھے ٹال دیتے اور کہتے کہ یہ تمہارا وہم ہے۔ ایک دن میرے سارے خدشات درست ثابت ہو گئے تھے۔ امی اور چچی نے مجھے کہا کہ نور کو تیار کر دو۔ میں نے اسے اچھے سے تیار کر دیا، اور جیسے ہی نور کو لے کر گئی تو میں بھی ان کے پیچھے نکل گئی تھی، ان کا پیچھا کرنے لگی۔ جب ان کی گاڑی رکی تو میں حیران و پریشان رہ گئی، کیونکہ اس جگہ پر ان کے ہونے کے امکانات بالکل بھی نہیں تھے۔ یہ ہمارے علاقے کے ہجڑوں کا گڑھ تھا۔ امی روز نور کو یہاں لے کر آتی تھیں۔ یہ سوچ کر ہی میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ میں ان کے قریب گئی، اور جب انہوں نے مجھے دیکھا تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، اور میں نے کہا آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگ نور سے کیا چاہتی ہیں؟ تب امی نے مجھے بتایا کہ جب نور ہونے والا تھا تب یہاں کے سردار تک یہ بات پہنچ چکی تھی۔ تمہارے ہونے والے بچے پر سب بولیاں لگا رہے تھے۔ سردار نے بھی لگا لی کہ اگر ہجڑا پیدا ہوا تو وہ ہمیں 3 کروڑ روپے دیں گے۔ یہ آفر سب سے بڑی آفر تھی، اس لیے ہم دونوں بہت زیادہ خوش تھیں کہ جب نور ہوا، اور اب انہوں نے کہا تھا کہ ہم انہیں یہ بچہ اگر 3 سال کے ہونے کے بعد دے دیں تو وہ مزید ہمیں 2 کروڑ اور دیں گے۔ اس لیے ہم نور کو
روز یہاں لے آتے ہیں تاکہ ابھی سے سب اسے پہچان لیں۔ مجھے یقین نہیں آیا کہ وہ دونوں لالچ میں کیسی اندھی ہو سکتی ہیں۔ میں نے ان کی سب باتیں سن کر نور کو ان کی گود سے چھینا اور گھر لے آئی۔ وہ دونوں بہت شرمندہ تھیں، وہ مجھ سے معافیاں مانگتی رہیں۔ پھر میں نے کبھی بھی نور کو اپنی ساس اور ماں کے ساتھ باہر نہیں بھیجا تھا۔ آج اس واقعے کو 7 سال ہو گئے ہیں اور میں نے ایک ایسا ادارہ کھول لیا ہے جہاں پر ایسے سب بچوں کو بہترین پرورش اور ماحول دیا جاتا ہے۔ یہ سب میں نے اپنے بیٹے نور کی وجہ سے کیا تھا، جو نہ جانے کتنوں کے لیے نور کا فرشتہ بن کر آیا تھا۔ ہمیں معاشرے میں ایسے بچوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے تاکہ وہ اپنا مقام اور حوصلہ بنا لیں اور آسانی سے اس معاشرے میں رہ سکیں۔ میری ساس اور میری ماں آج تک مجھ سے شرمندہ ہیں، مگر میں نے ان کو معاف کر دیا تھا۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔ کہانی سننے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ، اور مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔